آغاز ہو رہا ہے کربلا کی کہانی کا۔ ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ جس مجلس میں میں ہوں، چاہے 10 مجلس ہو، سوائے شہادت حسین کے کوئی دوسری شہادت نہیں سنتے تھے۔ جب پوچھا گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہا اس لیے کہ سب سے زیادہ شہیدوں میں فاطمہ کو حسین کی شہادت سننا چاہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے نارنے کے اوپر کتنے آنسو بہتے ہیں۔ عزادارو، جناب مظلوم کربلا نے کہا اے فضا میرا پرانا لباس لے آؤ مگر زینب کو خبر نہ ہو۔ عزادارو، جناب فضا پرانا لباس لے آئی مگر زینب نے دیکھ لیا، اور جب زینب نے پوچھا اے فضا کیا لے کے جا رہی ہو، تو فضا نے کہا کچھ نہیں، آقا نے اپنا لباس لگایا ہے۔ بس عزادارو، جناب زینب نے کہا فضا ارے یہ لباس نہیں یہ لباس نہیں ہے، یہ میرے مادر کا کفن ہے۔ عزادارو، حسین نے لباس کو زیب تن کر لیا۔ پھر مقاتل آپ کو معلوم ہے ریاض القدس میں حسین کی 13 رخصتیاں بیان کی گئی ہے کہ حسین نے 13 مرتبہ رخصتی لی ہے۔ کبھی سید سجاد سے رخصت ہوئے، کبھی ام رباب سے رخصت ہوئے، کبھی جناب زینب سے رخصت ہوئے، کبھی ام کلثوم سے رخصت ہوئے، کبھی بچی سکینہ سے رخصت ہوئے۔ مگر عزادارو ذرا تصور کرے، خیال کرے، آپ کو معلوم ہے جناب یوسف کی بہن ایک چھوٹی سی بچی تھی، جب اس کے بھائی یوسف کو لے کے گئے ہیں، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ میرے بھیا کو بیٹیوں نے کھا لیا ہے۔ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئی، بھائی کو بھولا، تڑپ گئی میرا بھیا کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جا رہے ہیں۔ بہن دوڑتی ہوئی آئی، کہا جاتا ہے کہ گھٹنے زخمی ہو گئے، گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، اور ایک مرتبہ اپنے اس گاؤں کے کنارے میں پہنچی اور جناب یوسف کا دامن پکڑ کے کہا بھیا ارے میں نے بڑا خواب دیکھا ہے، بس ایک مرتبہ چاہتی ہوں کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ دل بھر کے دیکھ لو۔ عزادارو، یہاں بہن کی محبت دکھائی ہے کہ اپنے بھائی سے کیسے محبت کرتی ہے۔ یوسف حسین نہیں ہے، ان کی بہن زینب نہیں ہے، بس یہی منظر کربلا میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مگر عزادارو، ماں بہن جانتی تھی میرا بھیا پیاسا نہیں ہے، میرا بھیا بھوکا نہیں ہے، میرے بھیا نے لاشیں نہیں اٹھائے۔ یہاں زینب جانتی ہے میرا بھیا بھوکا نہیں ہے، میرا بھیا پیاسا بھی ہے، میرا بھیا زخمی بھی ہے، میرے بھائی نے لاشیں اٹھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کا سب سے بھاری لاشا کون سا تھا جس کو حسین نے اٹھایا؟ کہا ایک میگا لاشا، یا عباس کے بازو، یا قاسم کا داماد لاشا۔ علماء بیان کرتے ہیں سب سے وزنی لاشا تھا 6 مہینے کا بچہ، سب سے وزنی لاشا تھا 6 مہینے کا انسان۔ تبھی تو آپ دیکھیں گے کہ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے رہتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے۔ یہ زینب جانتی ہے وقت رخصت۔ عزادارو، زینب نے ایک مرتبہ بھیا سے کہا بھیا مجھے معلوم ہے جب آپ میدان میں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ایک مرتبہ جی بھر کے دیکھنا چاہتے ہو۔ عزادارو، حسین نے بہن کو الوداع کیا، بہن نے بھائی کو الوداع کیا، اور اب کیا منظر آیا؟ مقاتل میں بیان کرتے ہیں حسین نے لگام فرس پکڑا، اپنے گھوڑے کے لگام کو ہاتھ میں لیا، فرعا یمیناً و شمالا، کبھی دائیں طرف دیکھتے تھے، کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے، پھر کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا۔ زینب نے کچھ فاصلے پر جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ پھر قریب آ کے کہا بھیا آخر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا زینب ارے جب بھی میں سوار ہوتا تھا دائیں طرف عباس ہوتے تھے، علی اکبر ہوتے تھے، کوئی بتا
کرنے والا نہیں ہے. آزادارو زینب نے کہا بھیا اگر عباس نہیں علی اکبر نہیں تو یہ بہن زینب سوال کرائے گی. آزادارو زینب نے سوال کیا. حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر ریوان آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اسب وفادار یہ آخری سوال ہے, یہ آخری خدمت ہے. میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ پیاسا بھی ہے بھوکا بھی ہے, بس منزل تک پہنچا دے. آزادارو گھوڑے نے اشارہ کیا مولا ارے کس طرح چلا جاؤ. قدموں سے سکینہ لپٹی جو بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے ارے بابا گھوڑا لے جا اس لیے کہ جو مختل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. آزادارو حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, بیٹی کو سینے سے لگایا. ایک مرتبہ کہا میرے پاس سکینہ ارے کیا بابا کو جان شہادت کے لیے اجازت نہ دے گی. سکینہ نے کہا بابا میں منع تو نہیں کرتی مگر مجھے عادت ہے میں ہمیشہ آپ کے سینے میں سوئی. اے بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پر سلا دیجیے. آزادارو ارے خاک کربلا پہ حسین لیتے سکینہ سینے پہ لیٹی اور ایک مرتبہ تسلی دے کر حسین نے کہا بیٹا ارے یہ سینہ حاضر رہے گا اگر رات کو نیند نہ آئے تو بابا کو پکارتے ہوئے مختل میں آ جانا, یہ تیرا بابا تیرا انتظار کرے گا. آزادارو حسین نے سکینہ سے رخصتی لی, رحمات پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو میدان کی طرف بڑھایا, لشکر اعلیٰ سے پکارے ارے تم کیا سمجھتے ہو حسین اکیلا رہ گیا یا حسین بیعت کر لے گا, حسین تھک جائے گا. آزادارو مقاتل یہ کہتے ہیں کہ حسین نے بڑھ بڑھ کے آگے حملے کرنا شروع کر دیے اور ایک مرتبہ پکارتے جاتے تھے اے علی اکبر تمہیں بڑی آرزو تھی بابا جنگ کیسے کی جاتی ہے, اے قاسم بڑی تمنا کرتے تھے آقا جنگ کیسے کی جاتی ہے, اے علی محمد ارے تم ہمیشہ یاد کرتے تھے آقا جنگ کیسے کی جاتی ہے, اے عباس ارے تم اتنے ماہر تھے مگر پریمی پوچھتے تھے مولا ارے تلوار چلانے کے ہنر کیا ہوتے ہیں, آؤ میرے لاڈلو ارے آگے تو دیکھو, اے میرے ساتھ میں آگے دیکھو حسین کیسے تن کر رہا ہے, حسین کیسے تلوار چلا رہا ہے. آزادارو لاشوں سے آواز آئی اے آقا اگر موت سے مجبور نہ ہوتے تو ہم بھی آپ کے ہم رکاب ہو کر جنگ کرتے. مگر آزادارو یہ بھوکا پیاسا مجنون امام ارے کب تک جنگ کرتا. حاطف کی آواز آئی یا ایتھا المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف. آزادارو حسین نے تلوار کو روکا اور جو فوجی عسکر تھے اور چاروں طرف سے فرزند زہرا کو لوگوں نے گھیر دیا. کسی نے تیر مارے, کسی نے نیزے مارے, کسی نے تلواریں لگائی. آزادارو میرا مظلوم امام ارے گھوڑے پہ لگایا
کے جسم نازنین میں اتنے تیر پیوستے کہ جسم مبارک زمین پہ نہ ٹک سکا. آزادارو تیروں پہ محلہ ادھر حسین نے سجدے میں سر رکھا. ارے دشمن بھی گھبرائے ہوئے تھے, کسی کو نہیں معلوم تھا حسین زندہ ہے یا حسین چلے گئے یا وہ نکل گئے. آزادارو نامے شعر نے بس ایک بات کہی, ارے مجھے پتہ لگ جائے گا کہ حسین زندہ ہے. ایک مرتبہ نبی نے آواز دی, ارے حسین تو چلے گئے دنیا سے, چلو خیمے کی طرف بڑھو. چلو حسین کے خیموں کی طرف بڑھو. جیسے ہی آواز حسین نے سنی, او منور, ارے حسین زندہ ہے. آزادارو حسین نے سجدے میں سر کو رکھا. منور اپنا خود خنجر لے کر پتھر کے اوپر مارتا ہوا آگے بڑھتا ہے. آزادارو قیامت آنے خود خنجر لے کر حسین کے سر سجدے میں پسے گردن سے جو خنجر چلانا شروع کیا. آزادارو سیاہ آدمیاں چلنے لگی. میں نے فرات کا پانی اس نے